رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں، دیوانوں، حیوانوں کے پاس بھی ہے، تو اس میں رسول اللہ کی کیا تفسیر؟ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تقویت الایمان، صراط مستقیم اور جو ہے نا حفظ الایمان وغیرہ میں یہ باتیں لکھی ہوئی۔ براہین قاطعہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے، کیونکہ قرآن میں شیطان کے علم کی جو ہے دلیل موجود ہے۔ رسول اللہ کے علم کی کون سی دلیل ہے؟ میں نے کہا تم نے شیطانوں سے پڑھا ہے اس لیے تمہیں شیطان کا ہی علم نظر آیا، آؤ نا کبھی محمد کے غلاموں سے پڑھو نا، پھر تمہیں بتا دیں کہ رسول اللہ کا علم کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی آیت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا، وہی سکھا دیا جو تو۔ کوئی کہے نا رسول اللہ یہ نہیں جانتے تھے، یہ ایک ہی آیت پڑھ دو، دوسری کوئی زیادہ آیتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیارے تجھے وہی سکھا دیا جو تم نہیں جانتا تھا۔ اب کوئی کہے رسول اللہ نہیں جانتے تھے، یہ آیت پڑھو نا۔ حضرات محترم، بڑی توجہ چاہوں گا، شیطان کے نئے نئے وار طریقے بہکانے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس دن وفات ہوئی ہے، آپ کا تو وصال ہوا ہے۔ صحابہ پر قیامت ٹوٹ گئی تھی، وہ رو رہے تھے، دھاڑے مار رہے تھے، اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ کیسے گستاخ ہو، کیسے جو ہے نا تم خوشیاں منا رہے ہو، حالانکہ 12 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ میں نے کہا محترم، اول تو دنیا کا کوئی وہابی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ خود ان کی کتابوں میں اشرف علی تھانوی نے لکھا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح شبلی نعمانی نے 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی وصال کا انکار کیا ہے، اور دیگر محدثین اور مورخین اور مفسرین، تاریخ دانوں نے، کئیوں نے۔ لیکن میں ایک بات اس طرح ثابت کروں گا کہ دیکھیے، جو آپ کا آخری حج تھا وہ عرفے کا جو 9 تاریخ ہوتی ہے عرفے کی، وہ جمعے کا دن تھا، وہ جمعے کا دن تھا۔ اب اس کے بعد جو 3 مہینے بیچ میں آئے، آپ کسی طرح سے بھی ان مہینوں کا حساب لگا لو، ہمارے پاس پورا جو ہے نا اس کا جدول بنا ہوا ہے، چاہے وہ مہینے 30 کے ہوں یا 29 سے چاند ہو رہا، کسی طور پر بھی ربیع الاول 12 تاریخ پیر کے دن پڑ ہی نہیں سکتی۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے، تاریخ میں اختلاف ہے مگر اس پر تو اتفاق ہے کہ پیر کے دن آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو 12 تاریخ تو پیر کو کسی حساب سے پڑ ہی نہیں رہی، تو معلوم یہ ہوا کہ 12 تاریخ کو تو آپ کا وصال ہے ہی نہیں۔ حضرات محترم، یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیعوں کی طرح غم منائیں، حالانکہ شریعت نے ہمیں خوشی منانے کا تو حکم دیا ہے مگر ہمیں غم منانے سے منع کر دیا۔ صرف 3 دن کسی بھی وصال پر جو سوگ ہوتا ہے وہ 3 دن ہوتا ہے، سوائے بیوہ کے۔ بیوہ کو ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ جو ہے سوگ منائے، مگر عام بندے کو، دوسرے لوگوں کو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا منع۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی، وہاں بھی ہمیں کہتے ہیں سوگ مناؤ، اور جب ہم محرم مناتے ہیں نا، محرم میں حضرت امام حسین کی یاد منا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کہتے ہیں انہیں حدیثوں کا ہی پتہ نہیں، انہیں حدیثوں، ابھی تک سوگ منا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم نہ ادھر سوگ منا رہے ہوتے ہیں نہ ہم ادھر سوگ منا رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ اے حسین، جو سجدہ تو نے کیا نا، اللہ کی قسم اس سجدے پر تو میرے رب کو بھی ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو وہاں بھی ہم سوگ نہیں منا رہے ہوتے، وہاں ہم یاد منا رہے ہوتے۔ ہم وہاں ہائے حسین کہنے والوں میں نہیں، ہم واہ حسین کہنے والوں میں۔ ہائے حسین وہ کہے جسے تکلیف ہوئی ہے کہ اللہ نے انہیں شہادت کا انعام کیوں دے دیا۔ ہم ہائے حسین نہیں کہتے، ہم واہ حسین کہتے ہیں۔ اے حسین، یہ تیری ہمت ہے، پورے خاندان کو لٹا کر بھی، کٹا کر بھی تو نے اسلام کا علم بلند کیا ہے اور سجدہ کر کے بتا دیا کہ محمد کا نواسا ہوتا کیسا۔ اور یہاں جب ہمیں کہتے ہیں وہاں منع کر رہے ہیں، سوگ منا رہے ہو، سوگ نہیں مناؤ، تمہیں شریعت کا پتہ نہیں 3 دن سوگ ہوتا ہے۔
تم ابھی تک شوق منا رہے ہو امام حسین، ہم نے کہا ہم نہیں منا رہے، اور یہاں ہمیں پتا کیا کہتے ہیں، شوق مناؤ۔ ہے نا عجیب الٹی عقل۔ یہاں ہمیں کہتے ہیں رسول اللہ کا تو وصال ہوا تھا، تو یہاں شوق مناؤ۔ محترم حضرات، شوق وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو، جس کا نبی مر گیا ہو۔ ہمارا نبی بقول امام احمد رضا کے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔